بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے مفتی صاحب کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ فتویٰ شیئر کرنے والا ہوں کہ کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ اور یہ جو فورس آج ہے، میٹا فورس ہے، یا اس طرح کے دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال اور بہت زیادہ یہ یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر سرچ ہوتا ہے یہ سوال۔ تو آج آپ کے سارے یہ جو ان سے کنسرنز ہیں یہ سارے کے سارے ختم کرنے والا ہوں میں۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ حلال اور حرام اس کا فیصلہ جو ہے قرآن اور حدیث یہ بتاتے ہیں کہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے۔ تو تھوڑی سی میں آپ کو ایگزامپلس دیتا چلوں کہ حرام کیا چیزیں ہیں قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق، جو ہمارا اسلام ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو بہت سارے ایکشنز، بہت سارے بیہیویئرز جو ہوتے ہیں وہ اسلام میں حرام قرار دیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ فوڈ اور ڈرنکس میں بہت زیادہ چیزیں حرام آتی ہیں، جیسا کہ ایسے کوئی چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے کہ سور کا گوشت ہو گیا یا اس طرح کی دوسری الکوہل ہو گئی، یہ حرام ہے، یا سور کا گوشت کہیں پہ استعمال کیا جائے گا وہ حرام ہے۔ جس ذبح کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ حرام ہے، اس طرح کی چیزیں۔ پھر دوسری بزنس اور فائنینشل سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ انٹرسٹ کہیں پہ لیا جا رہا ہے، یعنی کہ جس کو ربا کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں، ایک ہی چیز کے تینوں نام ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، سود کیا ہوتا ہے، ربا کیا ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ربا، انٹرسٹ، سود یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس قرض کے اوپر آپ اس سے جو ہے ایکسٹرا منافع طلب کرتے ہیں کہ آپ کو اگر جیسے فار ایگزامپل ضرورت ہے پیسوں کی اور میں آپ کو 10,000 روپے ادھار دیتا ہوں اور واپسی پہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ جب مجھے واپس کریں تو 1 مہینے کے بعد مجھے 15,000 روپے آپ مجھے واپس کریں، تو یہ سود ہے اور یہ بالکل حرام ہے، یہ نہایت حرام ہے اسلام کے اندر۔ اچھا، دوسری چیز پھر ہے کہ اسلام کے اندر جو بزنس اور فائنینشل سے جو ریلیٹڈ ہے، فراڈ اگر کہیں پہ ہوگا تو وہ حرام ہے۔ ناحق کسی کا آپ مال کھائیں گے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ کلاتھنگ اینڈ اپیرنس سے متعلق جیسے کہ ہمارے جو کپڑے ہیں، کپڑے جو ہم پہنتے ہیں اس میں بھی حرام حلال کی بات آتی ہے، یعنی کہ آپ اگر ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں جو کہ متکبرانہ وضع آپ کی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس سے تکبر واضح ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر۔ پھر بیہیویئرز اور ایکشنز آتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں جو دھوکہ، جھوٹ اور جوا اور اس کے علاوہ چوری، یہ بیہیویئر اور ایکشنز کے اندر آتی ہیں یہ چیزیں، یہ بھی حرام ہے بالکل۔ جوا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، چوری حرام ہے اور اس کے علاوہ دھوکہ دہی حرام ہے۔ لیکن ہمارا جو سوال ہوتا ہے، ہم کہیں پہ بھی یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ ہم پورا دن جو ہے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ حرام ہے کہ نہیں ہے۔ بالکل حرام ہے، لیکن ہم پھر بھی بولتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ بولتے ہیں۔ دکان والا پورا دن اپنی دکان کے اوپر جھوٹ بول کے چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ چیز نہیں سوچتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن جب کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کوئی بندہ کر رہا ہے، چاہے وہ حلال ہے یا حرام، یہ بعد میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، میں آپ کو فتویٰ بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی پورا دن، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بندہ جو کپڑے کی دکان پہ کام کرتا ہے، اس کے پاس کوئی عورت جاتی ہے کپڑا لینے کے لیے یا مرد جاتا ہے کپڑا لینے کے لیے، وہ کپڑے کا ریٹ بتاتا ہے جیسے فار ایگزامپل 1,000 روپے۔ اب وہ بندہ بحث کرتا ہے اس کے ساتھ کہ یار تھوڑے سے کم کرو پیسے، 700 میں دے دو۔ دکان والا کہتا ہے بھائی 700 کا تو مجھے بھی نہیں آیا ہوا، میں آپ کو 700 میں کیسے دے دوں، اور اس کے بعد وہ بندہ 700 میں دے بھی دیتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے یا نہیں بیچ رہا، یعنی کہ وہ بندہ جو جھوٹ بول کے اپنا مال بیچنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ حلال ہو جاتا ہے اس کی نظر میں، اور جو بندہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے دھوکہ، چوری، جھوٹ اور جوا جب بھی کرے گا حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں کام کرتے ہیں آپ، اس میں اگر اونیسٹی، فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو وہ کام جو ہے حرام ہو جائے گا آٹومیٹکلی ہی۔ یعنی کہ آپ اگر اونیسٹی سے کام نہیں کریں گے، یعنی کہ آپ جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دہی کریں گے، غلط بیانی کریں گے، حرام ہو جائے گا۔ فیئرنیس نہیں ہوگی، یعنی کہ آپ کے کام جو بھی کر رہے ہیں اس کے اندر آپ اس کام کو فیئرلی نہیں ڈیل کر رہے، تو وہ بھی آپ سمجھیں کہ آپ جب اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہیں تو آپ کام کو حرام کر لیں گے۔ تو اسی طرح سے میں اب آپ کو یہ بتاتا چلوں
کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میٹا فورس، فورساج یا یہ EPL یا دوسرے پلیٹ فارمز ہیں، فور ایور ہے، اس کے علاوہ ایکونیکس ہے، بے تحاشا پلیٹ فارمز ہیں جیسے کہ ٹائمز بھی ہے، پھر اور بھی کافی زیادہ پلیٹ فارمز ہیں، ہر بندہ جو ہے ان کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی بندہ جب کام شروع کرتا ہے کیا وہ میرے کہنے سے شروع کر رہا ہے یا آپ کے کہنے سے شروع کر رہا ہے؟ ہر بندہ کچھ نہ کچھ سوچ کے کام شروع کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ میٹا فورس جو ہے یا فورساج یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کوئی بھی پلیٹ فارم حلال ہے یا حرام ہے، تو میرے کہنے سے آپ نہیں کر رہے، آپ ایک مائنڈ سیٹ بنا چکے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ نے کام نہیں کرنا تو لیکن اگر آپ مائنڈ سیٹ بنا چکے ہیں آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں گے، اور اگر میں کہوں آپ نے یہ کام کر لیں تو اگر آپ نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ کام حرام ہے تو آپ نہیں کریں گے۔ تو نہ ہی آپ کسی کے کہنے پہ پہلے کام کر رہے تھے، نہ ہی کسی کے کہنے پہ آپ اب کام کریں گے، آپ کام کرتے ہیں صرف اپنے کہنے کے اوپر۔ تو جب آپ اپنے کہنے کے اوپر کام کرتے ہیں تو میں اب آپ کو جو ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو مولوی، مفتی، مولانا جو ہے وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کا فتویٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آج، کہ جیسے ہی آپ کا ضمیر، آپ کا نفس سب سے بڑا مفتی، مولوی، مولانا وہ خود ہے۔ اگر آپ کا نفس، ضمیر آپ کا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کام ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے اور اس میں ہم ایسی کوئی چیز سیل نہیں کر رہے جو حرام ہو، جیسے کہ شراب نہیں سیل کر رہے، جیسے کہ ہم سور کا گوشت نہیں سیل کر رہے، جیسے کہ کوئی حرام چیز نہیں سیل کر رہے، تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیئر رہتے ہوئے، ٹرانسپیرنٹ رہتے ہوئے، آنیسٹی کے ساتھ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام آپ کو خود آپ کو گواہی دے گا کہ یہ حلال ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی بات ہے کہ آپ اس کو نہیں فالو کر پاتے، آنیسٹی کو، فیئرنیس کو یا ٹرانسپیرنسی کو، تو آپ کو خود گواہی دے گا آپ کا ضمیر، آپ کا نفس، کہ یہ حرام کام ہے۔ تو آپ نے میرے کہنے پہ نہیں جانا، آپ نے کسی کے کہنے کے اوپر بھی نہیں جانا، کسی مولانا، کسی مفتی، کسی عالم کا کوئی بھی آپ کو بیان مل جاتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے یا حرام ہے، آپ نے ان کی باتوں پہ نہیں جانا، ان کے کوئی فتوے نہیں لینے، آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے، اپنے نفس سے پوچھنا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے، جو گواہی آپ کا اندر سے آپ کو دے گا وہی سچ صحیح ہوگی۔ اور اگر آپ ریالٹی کے ساتھ آپ سچ سوچتے ہوئے آپ بالکل غیر معتصبانہ ہو کے کوئی بھی بات سوچتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں کچھ غلط کرنے جا رہا ہوں، تو اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیں گے اپنے قانون کے تحت، کیونکہ آپ ایک کام جو کر رہے ہیں آپ کے مطابق وہ ٹھیک ہے، آپ اس میں کوئی جھوٹ، کوئی دھوکہ دہی، کوئی فراڈ نہیں کر رہے۔ اگر کہیں پہ بھی کسی بھی ٹائم آپ کو لگے کہ آپ اس میں یہ کام کر رہے تھے، جھوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ کر رہے تھے، آپ اس کام کو بالکل چھوڑ دیں۔ تو سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ کسی کے بھی کہنے میں آپ نے نہیں آنا، نہ میرے کہنے میں، نہ ہی کسی اور کے کہنے میں۔ اگر آپ کا اپنا دل، آپ کا نفس، آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ کام کرے تو آپ کریں، اگر نہیں دیتا کام کرنے کی گواہی تو چاہے کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی بھی کچھ کہتا رہے، آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لازمی طور پر لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔